اور باپ بیچارہ آج کے معاشرے میں دیکھیں نکاح کو کیا آپ نے اتنا سخت بنا دیا ہے رسومات نے. استغفر اللہ. میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری بچیوں کی شادی کرنی ہے، پیسہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں ساتھیوں سے بات کروں اور اس کا معاملہ حل ہو جائے. کچھ ساتھی میرے دوست ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم خود اپنے ہاتھ سے کریں گے. میرے پاس ایسی بھی ٹیم ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ خود جاتے ہیں، ہر چیز خود کرتے ہیں. تو اس میں سے میرے ایک نوجوان ساتھی، میں نے ان کو ایک ذمہ داری دے دی ہے، فلانا وہ ہیں بیوہ ہیں اور اس کی بچی کی شادی ہے. انہوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کی ہے، میں نے تحقیقات کر لی ہے، مستحق ہیں تو آپ. کہتا ہاں میں خود کروں گا سب کچھ، جیسے میں اپنی بچی کی شادی کرتا ہوں ایسے ہی کروں گا. تو اس نے اپنا تخمینہ ایک اندازہ لگایا ہوگا کہ میں نے اتنی زکوٰۃ کے اس سے حق سے کرنا یا یہ چیز اس کو دلا دوں گا. تو بعد میں آیا تو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہتا بھائی وہ تو اماں نے رو رو کے میرے تو جسم کے بال کھڑے کر دیے. کیوں بھائی؟ کہ بارات والے کہتے ہیں کہ ہم 150 افراد آئیں گے بارات میں اور کھانا تم پر ہے. بھائی کون سی رسم ہے یہ؟ ایک بیچارہ باپ ساری زندگی کما کما کر اس کو پالتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، اس کو لکھاتا ہے، اس کو نوالے بنا بنا کر اس کو پھولوں کی طرح اس کو رکھا ہوا ہے. ایک وہ اپنی بچی بھی دے اور تمہارے 150 200 250 افراد کا کھانا بھی کھلائے. اس نے تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کتنا سخت ہے، وہ ہم سب کا جملہ ہے. ہم سب کی ایسی محبت ہے اپنی بچیوں سے. حضور نے اپنی بیوی کے لیے نہیں کہا، اپنی ماں کے لیے نہیں کہا. عزت ان کا مرتبہ بہت اعلیٰ تھا، مگر بچی کی بات آئی تو حضور نے کیا فرمایا کہ یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ بتائیں، آپ وہ سچی بات کہیں، آپ کی جو بچی آپ کا جگر کا ٹکڑا ہے کہ نہیں؟ میرے تو جگر کا ٹکڑا ہے. اگر وہ کہیں مجھے دل چاہیے تو چیر کے دل بھی نکال کے انسان دے دے. ایک وہ بچی بیچارہ غریب انسان، وہ بیوہ بیچاری اپنی بچی کو شور نہ ہونے کے باوجود تمہارے حوالے کر رہی ہے اور تم اسے کہہ رہے ہو 150 مہمان آئیں گے، کھانا بھی وہ کرنا تم نے کرنا ہے. اور میرے فلانا فلانا سمدھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا رشتے بتا رہا تھا، یہ ان کو پھولوں کا ہار بھی پہنانا ہے. اس نوازی کو بولتی مجھے پیسوں والے ہار بھی چاہیے ورنہ تو ہمارے خاندان میں ناک کٹ جائے گی، لوگ مجھے ساری زندگی تانا دیں گے. کہتا میں تو ان کی رسومات پورا کرتے کرتے میرا تو دماغ گھوم گیا. بھائی یہ کون سی شادیاں ہوں گی، یہ کون سے نکاح، یہ کون سا اسلامی کیا چیز چل رہا ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے نا، انڈیا اور پاکستان سب ایک ساتھ رہے، وہ ہندوؤں کی جو رسومات ہیں وہ ہمارے اندر آ گئی، وہ مکس ہو گیا ہمارا اسلام اور وہ ہندوانہ جو وہ تھی نا رسومات، ہم نے ان کو مکس کر دیا، مرچ کر دیا. اب اس کو الگ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، جو چیز جس پر نہیں ہے وہ نہیں کرنی، چاہے ناراض ہوتا ہے جو بھی ہو، مگر مصلحت سے. اب بیچاری وہ بیوہ عورت کیسے اس نے اپنی بچی کو پالا. یار تم خدا پر تھوڑا تو خوف، اللہ کا خوف کھاؤ. اس بچی نے کو کیسے اس نے پالا ہوگا، شور کے بغیر کیسے پالا ہوگا، اس کو اچھی تعلیم دی، اس کو تربیت دی. آج وہ اپنا جگر کا ٹکڑا تمہارے جھولی میں رکھ رہی ہے اور تمہاری ڈیمانڈیں ختم نہیں ہو رہی، تمہاری باتیں نہیں. ہاں جہیز میں کیا ملے گا؟ میرا بچہ خود سنا ہے میں نے اپنے کانوں سے، کیونکہ جب وہ جو ہوتے ہیں نا طلاق کے معاملات، اس میں جانا پڑتا ہے صلح صفائی کرانے کے لیے. بھائی طلاق کا وقت کیوں؟ باتیں کیا نہیں کر رہی؟ 6 سال بعد لڑائی ہوئی ہے، بات کیا نہیں کر رہی ہے کہ انہوں نے جہیز میں موٹر سائیکل لکھوایا تھا بچے کے لیے، ہمارا بچہ جاب کرتا ہے، وہ رکشے میں جاتا رہا، انہوں نے موٹر سائیکل نہیں دیا. ابے اس کی ذمہ داری ہے. استغفر اللہ. وہ جو جگر کا ٹکڑا تمہیں دے رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے تو یہ موٹر سائیکل لے کے دے. اور یہ بہانے وہانے چھوڑ دیں. آپ اپنی لعنت شکل پر دیتے ہیں تو اسے لعنت سمجھ کر لعنت لیں. یہ بہت سخت جملہ کہہ رہا ہوں، کسی مولوی نے نہیں کہا. یہ جو لعنت آپ چہرے پہ لیتے ہیں نا، اسے لعنت سمجھ کر لیں اپنے چہرے پر. بچی کو جہیز دے رہا ہے، اس کی بچی آ رہی ہے، اس کو بیڈ دے رہا ہے، اس کو الماری دے رہا ہے، اس کو واشنگ مشین دے رہا ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ تیرے بچے کی شادی نہیں ہے، سامان سارا وہ لے کے آئے.
سوچنے کی بات ہے نا، میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، مجھے خوشی ہونی چاہیے نا، مجھے سب کچھ کرنا چاہیے. نہیں، سامان لے کے آئے گی بچی، انہیں زیادہ خوشی، اس کو کس چیز کی خوشی ہے یار؟ باپ جب سے شاپنگ کرنے لگتا ہے، سامان وہ لیتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو دبا دبا کر چھپ چھپ کر روتا ہے کہ یہ میں اپنی بچی کے لیے لے رہا ہوں. اور کس طرح مشکل سے لیتا ہے، یہ اندازہ انہی لوگوں کو ہے جو ماں باپ ہیں کہ اپنی بچیوں کے لیے انہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کس کس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، پھیلانا پڑتا ہے اپنے ہاتھوں کو، کس طرح کی محنتیں کرنی پڑتی ہیں ان کو، کس طرح کی وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں ان کو. یہ اگر آپ لعنت لے رہے ہیں جہیز کی، اپنے منہ پہ سیدھا کر کے لیں، چہرے کو یوں کر کے پہلے لعنت دیں پھر جہیز لیں. آج کے بعد یہ کیجیے گا، انشاءاللہ یہ جہیز کی لعنت ختم ہو جائے گی. اگر آپ نے اپنی بہو سے جہیز لینا ہے، میری بات یاد رکھیے گا، پہلے اس کے جہیز آنے سے پہلے، سزوکی سے سامان اترنے سے پہلے اپنے چہرے پر لعنت ضرور دیجیے گا. ایک بار مولانا کلفٹن والے مولانا سے سنا تھا، جہیز لے رہا ہوں ایک بار لعنت دے کے دیکھوں کیا ہوتا ہے. تھوڑی سی دل میں حیا ہوگی نا، اللہ کا خوف ہوگا، لینے سے منع کر دیں گے. بھائی میں اس بچی کو اپنی بچی سمجھ کر وہ گھر پہ رکھوں گا، میرے بیٹے کی شادی ہے، میں خوشی میں ہر چیز دوں گا، باراتی لاؤں گا، میں کھانا دوں گا. بارات کے لیے، نکاح کے لیے آتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، چھوارے کیوں بانٹتے ہو؟ اس میں چھوارے تم کیوں ساتھ لے کے آتے ہو؟ وہ بھی بچی کے باپ کو بولا کرو نا وہ بانٹے. چھوٹی سی چیز لاتے وہ چھوارے اور میٹھی دو تین وہ نا تلسیاں ٹافیاں بانٹ دیتے ہو. 3,000 روپے کی اتنی ساری مل جاتی ہے وہ اسے نا لائٹ اسے کیا بولتے ہیں لائٹ آؤٹ سے، وہ تو تم لے آتے ہو 2,500 روپے کتنا بوریاں بھر کے، جو 150 افراد لاتے ہو انہیں کھانا بھی کھلایا کرو. تمہاری ذمہ داری، تمہارے مہمان ہیں، اس کے مہمان نہیں ہیں. اس کی بچی نے 150 آدمیوں سے شادی کی ہے اپنی بچی کی، ہمارے بچے سے کی. تو خدا را یہ موضوع ایسا ہے، اس پر تو انسان جتنا بولے وہ کم ہے. وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. خدا را جو چیزیں غلط ہیں آنکھیں بند کر کر اسے محسوس نہ کریں کہ آنکھیں بند کر کے کل ہاں آنے دو، واشنگ مشین بھی آنے دو، موٹر سائیکل بھی آنے دو، گاڑی بھی آنے دو، سب کچھ اپنی بچی کو دے رہے ہیں نا، ہمیں تھوڑی دے رہے. ہم نہیں لے رہے، ہم نے کچھ بھی نہیں لیا. یاد رکھیے گا، لعنت لے کر اپنے چہرے پہ یہ جہیز دیجیے گا آئندہ کے بعد. جو آج سن رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے وہ تو جہیز نہیں لیں گے انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ میرے بیٹے کی خوشی ہے، میں خوشی میں سب کچھ کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بڑھ کر کوئی اولاد تھی؟ حضور نے کیا دیا جہیز میں؟ کوئی شرائط رکھی؟ نکاح ہوا، ایک باندی کے ساتھ بھیج دیا، جاؤ تم اس کے نکاح میں ہوگی، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے. یہاں تو وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی 150 آدمی نہیں آئے، 200 آدمی نہیں آئے، 300 آدمی نہیں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں. حضور کے کتنے قریب ہوں گے. نماز پڑھنے آئے تو ان کے یہاں کوئی زرد رنگ کا نشان لگا ہوا. حضور نے پوچھا عبد الرحمن یہ نشان کس چیز کا ہے؟ اب تو مسکرانے لگے، کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے. تو نکاح میں اس خاتون نے کوئی خوشبو لگائی تھی، اس کا نشان رہ گیا. حضور نے دعا دی انہیں کہ تمہیں مبارک ہو، اور تمہیں مبارک ہو، تم دونوں آپس میں خوش رہو. اتنے قریبی دوست. اور ہم کیا ہوتے ہیں، بھائی تو نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا، تو نے مجھے فلانا چیز نہیں کیا. بارات ضروری نہیں ہے، ولیمہ ضرور سنت ہے. جتنی استطاعت ہو آپ ولیمہ کرو، پھر آپ وہ دعوتوں کو میں بلائیں. آپ کے بیٹے کی شادی ہے، پھر نکاح کریں، پھر دعوت کریں، پھر عام دعوت کریں، جتنے لوگوں کو بلانا ہے، کوئی منع نہیں. اگر خدا را جو اپنا جگرا کاٹ کر آپ کی جھولی میں رکھ رہا ہے اس پر بوجھ نہ بنائے. ایک وہ بچی دے اور ساری زندگی کما کر پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے مانگ مانگ کر سامان پورا کرتا رہے. یہ ظلم ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے. خدا را اس وہ ظلم کے خلاف آپ کام کریں. میں کام کروں گا، میرا کام تھا پہنچانا، آپ کا کام ہے عمل کرنا. آپ کے خاندان میں وہ بات رکھ دیا کریں. اللہ رب العزت آپ جب تہے دل سے، سچے دل سے بات رکھیں گے، اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے جو کہلوایا، جو سنا، اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.